نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. در صفت وفا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کا عنوان گفتگو شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی کتاب کریمہ میں وفا کی خوبی کے بیان میں. سب سے پہلے یہ سمجھے کہ وفا کیا ہے. وفا کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کیا ہیں، اور اس کے بعد شیخ سعدی علیہ الرحمہ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں. وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا یا پورا ہونا. ہم کہتے ہیں کسی آدمی کی وفات ہو گئی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کا وقت جو اللہ رب العزت نے لکھا تھا دنیا میں رہنے کا وہ اس کا پورا ہو گیا ہے. تو وفا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا کرنا. بندہ اس کی کئی حیثیتیں ہیں اور ہر حیثیت سے اس پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اور جو بھی اس کے کندھوں پر ذمہ داری ہو اس کو نبھانا. بہتر تو یہ ہے کہ انسان خوش دلی کے ساتھ نبھائے، لیکن اگر دل نہیں بھی چاہتا تو پھر بھی اس کو نبھانا چاہیے. تو اس ذمہ داری کو پورا کرنا یہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی احکام میں سے ایک حکم ہے، اور اس کا معنی اس کو وفا کہتے ہیں. قرآن حکیم اللہ پاک نے فرمایا اوفوا بالعہد اوفوا بعہدی اوف بعہدکم. فرمایا تم میرے ساتھ کیا ہوا معاہدہ پورا کرو. فرمایا میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. اللہ کے ساتھ کیا وعدہ ہے؟ الست بربکم قالوا بلی. یہ خدا کے ساتھ بندے کا کیا ہوا وعدہ ہے. اس وعدے کو پورا کرو. اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا جو بھی کسی کے ساتھ وعدہ کرو، جو بھی کسی کے ساتھ معاہدہ کرو، ایگریمنٹ کرو، پرامس کرو، اس کو پورا کرو، کیونکہ اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اللہ رب العزت نے فرمایا جب کسی کے ساتھ کوئی بات پختہ ہو جائے، جو ڈیل ڈن ہو جائے، جو ایگریمنٹ ہو جائے، اس کو پورا کرو. اور یہ خدا کا حکم ہے، یہ امر ہے، یہ بندے کی ذمہ داری ہے. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اللہ رب العزت نے فرمایا اہل ایمان کون ہے؟ اللہ کے بندے کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں کہ جو کیے ہوئے وعدے نا، ان وعدوں کو، اس میثاق کو پورا کرتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں ہیں. تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ وفا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا کرنا. اب بندے کی حیثیت ایک ہے کہ وہ بندہ مخلوق ہے، اس کا ایک خالق ہے، اور وہ خالق وہی مستحق عبادت ہے. تو پہلی بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جتنے بھی اس کے کیے ہوئے وعدے ہیں ان کو وعدوں کو پورا کرے. پہلے یہ کہ اس کو مانے وحدہ لا شریک، اس کے احکام کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے، اس کی عبادت کرے، اس کے تمام احکام پر عمل کرے، اور وہ تمام چیزیں جن چیزوں سے اس نے روکا ہوا ہے اس سے رک جائے. یہ وفا ہے.
اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اللہ پاک نے فرمایا تم میرے ساتھ وفا کرو میں تمہارے ساتھ وفا کروں گا، تم میرے وعدے پورے کرو میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کروں گا۔ دوسرا یہی لا الہ الا اللہ کا معنی بھی ہے۔ لا الہ یہ چند الفاظ نہیں ہے، ایک ایگریمنٹ ہے بندے کا خدا تعالیٰ کے ساتھ۔ جو بھی اس کو توڑے گا پھر اللہ رب العزت بھی جو خدا کے وعدے ہیں نا بندے کے ساتھ کہ میں تجھ پر رحم کروں گا، وہ خود بندہ اپنے آپ کو خدا کے رحمت سے محروم کرتا ہے اور خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بناتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ، محمد الرسول اللہ، یہ وعدہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت کی شفاعت بھی کریں گے۔ اگر کوئی کمی بیشی کہ بھول چوک اور کوئی سستی کوتاہی ہو گئی تو اس کی تلافی ہو جائے گی، لیکن پہلے بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے تو پورے کرے نا۔ وفا ہے، اللہ کے ساتھ وفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا، اور چونکہ دنیا میں آنے کا سبب ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ وفا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ قرآن الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون، اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو پورا کرتے ان کو توڑتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے، ایک تو اس پر ایمان لانا، اس کے حکام کو ماننا، اس کی عبادت کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کے ساتھ کنیکٹ کر کے رہنا ہے، مل کے رہنا ہے، اس کے حقوق پورے کرنے ہیں، ان میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں، کیونکہ باقی تمام رشتے ماں باپ ہی سے بنتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، کنیکٹڈ رہنا ان کے ساتھ۔ یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، فرمایا جو ان تمام رشتوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا ہے، پورا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرتے ہیں، کوئی بھی خدا کے حکم کو توڑتے نہیں ہیں۔ یہ وفا ہے، اولاد کا یہ فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کے وفادار بن کر رہے، اپنے بہن بھائیوں کے وفادار بن کر رہے، اپنے رشتہ داروں کے وفادار بن کر رہے۔ اسی طرح اساتذہ ہوتے ہیں، اسی طرح علماء کا اور اپنے جو ان کے مقتدی پیروکار ہوتے ہیں ان کا آپس میں تعلق ہے۔ علماء کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کے وفادار ہوں، اور مقتدیوں کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنے علماء کے وفادار رہیں۔ یہ ایک بہت حقیر قسم کا بیہیویئر ہے کہ وہ مقتدی جو ان کے تمام بوجھ اٹھائیں اور ایک ذمہ داری علماء کے کندھوں پر رکھیں کہ تم نے ہماری صحیح رہنمائی کرنی ہے، سارے چندے سب کچھ ان سے لے کر پھر کام دوسروں کے لیے کریں، یہ غداری ہے۔ مثلا چندہ تو لیں اہل سنت و جماعت سے، لیکن تقویت دیں رفض کو، بدعقیدگی کو، تقویتوں کو دیں، یہ غداری ہے۔
یہ وفا نہیں ہے۔ اور اسی طرح مقتدیوں کے لیے کہ نماز تو اپنے امام کے پیچھے پڑھیں اور جا کر اسی کی جڑیں کاٹیں، بے اللہ کے بندو، یہ وفا کے خلاف چیز ہے۔ آپ جس بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہو اس مسجد کے امام کے ساتھ وفادار بن کر رہو۔ اگر اس میں کوئی کسی قسم کی شرعی کوتاہی ہے تو اس کو آگاہ کرو، اس کے خلاف پراپیگنڈا باہر جا کر عوام کو اس کے مخالف نہ بناؤ۔ جاؤ اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اس کو بتاؤ کہ مولانا صاحب یہ آپ میں خامی ہے، اس کو دور کرو، لیکن وہ خامی بتاؤ جس کو شریعت بھی خامی مانتی ہے۔ وہ خامی نہیں ہے کہ جس کو میرا ذہن کریٹ کر دے یا میں سمجھوں کہ یہ خامی ہے۔ پہلے اس بات کی بھی تحقیق کر لو آیا شریعت کی روح میں یہ خامی ہے بھی یا نہیں ہے، ورنہ انسانی معاملات تو انسان کے مختلف ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک چیز میں کسی اور طریقے سے دیکھ رہا ہوں، دوسرا آدمی کسی دوسرے طریقے سے دیکھ رہا ہوں۔ اس قسم کی باتوں کو اگر ہم لے کر ایک دوسرے پر تنقید اور ایک دوسرے کی مخالفت شروع کر دیں گے تو ہر ایک اپنی زندگی بھی جہنم بنائے گا، دوسرے کی زندگی بھی جہنم بنا لے گا۔ پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ یہ شرعاً خامی ہے یا نہیں ہے، اور پھر شرعاً کس درجے کی خامی ہے۔ تو مطلب، اور اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت نے علماء سے بھی یہ وعدہ لیا ہوا ہے۔ وہ تمام لوگ جن کو اللہ پاک نے علم عطا کیا ہے، یہ ان کی شرعاً ذمہ داری ہے کہ بغیر کسی خوف کے جو اللہ کا دین ہے وہ صحیح قوم تک پہنچا دیا جائے۔ قوم عمل کرے یا نہ کرے اس کے ذمہ دار علماء نہیں ہے، یہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اس طریقے سے دین کو آگے پہنچایا جائے کہ کسی بھی انسان کی عزت نفس متاثر نہ ہو۔ احسن طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اللہ کے مخلوق تک پہنچا دیے جائیں، عمل کریں نہ کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا انما علیک البلاغ وعلینا الحساب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا، ان سے حساب لینا کہ میرے احکام پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کوئی ڈنڈا بردار نہیں ہے، آپ سخت مزاج نہیں ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کسی سے عمل کروانا یا نہ کروانا۔ یہ جس کی ذمہ داری خدا نے جن کو دی ہے وہی انہی سے سوال ہوگا۔ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ شدت کے ساتھ لوگوں کو کہا جائے جناب عمل کرو، نہ بھائی، تمہارا کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام احسن طریقے سے پہنچا دینا۔ اب کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا، یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، یا ان حکمرانوں کا معاملہ ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ نے عمل کروانے کی جن پر ذمہ داری عائد کی ہے۔ علماء پر یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ میں وفا پر بات کر رہا تھا کہ ہر ایک انسان اسی طرح کوئی بھی آدمی کسی بھی آفس میں کام لیتا ہے، ایک کنٹریکٹ ہوتا ہے، ایک ذمہ داری قبول کی جاتی ہے دونوں طرف سے۔ کام کرانے والا یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ میں تمہیں اس کام کے بدلے میں یہ دوں گا، وہ دینا لازم ہے، اور کام کرنے والا یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، وہ کام کرنا لازم ہے۔ یہ وفا ہے۔ اللہ رب العزت نے وفا کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ابتلا
فرمایا اور امتحان ان پر رکھے تو آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ابراہیم الذی وفا، قرآن حکیم میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفا کا الگ ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے ساتھ ہر مسئلے میں وفا فرمائی ہے، ہر مسئلہ پورا کیا، ہر جو ذمہ داری تھی اس کو پورا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث پاک کہ کسی سے وعدہ فرما لیا اور ایک جہاں پر میں تیرا انصار کروں گا، وہ آدمی گھر گیا، گھر کے معاملات میں ایسا مصروف ہوا کہ وہ بھول گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وعدہ بھی کیا ہوا ہے۔ تیسرے روز یاد آیا، میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا، تو جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ یہاں انتظار کریں، میں واپس آتا ہوں، تیسرا دن گزر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر اس آدمی کا انتظار فرما رہے تھے۔ 3 دن گزرے، آپ اس جگہ سے نہیں حرکت فرمائے، وہیں آپ نے نماز ادا فرمایا، سب کچھ آپ نے وہیں فرمایا، 3 روز تک، حدیث پاک میں آتا 3 دن تک۔ آج معمولی سی بات ہو جاتی ہے۔ یہی حال جس مدرسے میں آپ پڑھے، جس اسکول میں پڑھے، جہاں بھی ہوں، مسلمان کی یہ شان، اور جس ملک میں رہیں اس ملک کے وفادار بن کر رہے ہیں۔ جس کمیونٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اپنی کمیونٹی کے وفادار بن کر رہے ہیں۔ ہر مسئلے میں وفاداری ہے، اسلام میں مطلوب ہے۔ تو شیخ صاحب اور خود میں نے یہی درجہ یعنی ہر مسئلے میں وفادار ہے۔ میں نے اس کے تفصیلات کر دی۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں دلا در وفا باش ثابت قدم کہ بے سکہ رائج نہ باشد درم۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں دل وفا کے مسئلے میں ثابت قدم رہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ، اور بھائی پھر ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ بھول جاؤ ہر چیز کو، پھر کوئی برادری نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت پہلے ہے، وہی خالق مالک ہے۔ تمام بچے کی شادی آئی، بچے کی شادی ہے تو سب کچھ بھول گئے، کوئی خدا یاد نہیں ہے کہ میرا کہ خدا جس نے یہ بچہ دیا، بچی دی ہے، جس نے مجھے زندگی دی ہے اور یہ زندگی کی نعمتیں دی ہیں، میں نے اس کے بھی کسی حکم پر عمل کرنا ہے۔ یاد رکھ لیں، انسان تو انسان ہے، بے زبان جانوروں میں بھی یہ صفت ہوتی ہے۔ کتا ہے، بے زبان جانور ہے۔ کتے کی جو خوبیاں ہیں نا، ان خوبیوں میں سب سے نمایاں خوبی وفا ہے، وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی بھی کے گھر میں بھی یہ بلیاں رکھی ہوتی ہیں لوگوں نے، جس گھر کا وہ کھانا کھاتی ہے نا، وہ کبھی دوسرے کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے نہیں جاتی۔ چرند پرند کا بھی یہی حال ہے، جانوروں کا بھی یہی حال ہے۔ جس گھر کا وہ دانا پانی کھاتے نا، اب کسی بھی کسان سے پوچھ لو، جانور ہیں، بے زبان ہوتے ہیں، پر جس گھر کا وہ دانا پانی کھاتے ہیں نا، ان کو چھوڑ دو، جب وہ آرام کرنے کا وقت آتا ہے سیدھا اپنے وہ گھر جاتے ہیں۔ جانور بھی وفادار ہوتے ہیں، ورنہ تو وہ بے عقل ہے نا جی، اگر ان کو بالکل ایسے چھوڑ دو، وہ جہاں مرضی جو ان کا جی چاہے چلے جائیں، لیکن نہیں، جب ان کے آرام کا وقت ہوتا ہے، آپ یہ بلیوں کو بھی دیکھ لو، کتوں کو بھی دیکھ لو، باقی جانوروں کو بھی دیکھ لو، جب آخر وہ اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ اگر جانوروں میں بھی خدا تعالیٰ نے صفت وفا کی رکھی ہے، حالانکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس زبان نہیں ہے، وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھتے۔ کتا کس مدرسے میں پڑھتا ہے جی؟ کتے کو باز کون کرتا ہے؟ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اور کمال درجے کا وفادار ہوتا ہے۔ جو انسان وفادار نہیں ہے تو ظاہر بات ہے وہ کتے اور بلیوں اور جانوروں سے بھی گرا ہوا انسان ہے۔ اس لیے کہ جہاں کا لقمہ یہ کھا لیتے ہیں نا، اس لقمے کو پھر کہتے ہیں نا جی نمک حرام نہ ہو۔ نمک حرام یہی ہوتا ہے، لوگ جہاں کا ایک مرتبہ
صرف ایک چٹی کے برابر بھی نمک کھا لیں، پھر ساری زندگی اس کو یاد رکھتے ہیں کہ میں نے گزرتے وقت اس گھر سے چائے پی تھی یا کوئی لسی پی تھی یا کوئی کھانا کھایا تو اس میں نمک تھا. لوگ کہتے تھے یہ نمک کو یاد رکھتا ہے، پھر ساری زندگی لوگ اس کے ساتھ وفا کرتے تھے. آج اس قدر انسانیت کے درجے سے ہم گر چکے ہیں. اللہ کے بھی ساتھ بے وفائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بے وفائی ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی بے وفائی ہے، ہر انسان کے ساتھ بے وفائی ہے. یہ انسان، میں نے پہلے عرض کیا، بے وفا انسان کتے اور بلیوں سے بھی گرا ہوا انسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ جانور تو ہیں لیکن وفادار ہوتے ہیں. فرمایا بے سکہ راج نہ باشد درم، جس کرنسی کے اوپر بادشاہ کی مور نہیں نہ لگی ہوتی اس کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جس طرح بے مہر کرنسی کی ویلیو نہیں ہے، اسی طرح بے وفا انسان کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. فرمایا زِ راہ وفا کرنا پیچی انا، شوی دوست اندر دلے دشمنا. وفادار انسان ہو، دشمن بھی اس کی قدر کرتا ہے. یعنی آپ اپنے سنگت کے وفادار ہیں، دشمن بھی کہے گا یار آدمی ہے میدان، مرد میدان ہے تو میرا دشمن، لیکن یہ میری مخالف صاف میں تو یہ بالکل دبا کے کھڑا رہتا ہے نا. اور بے وفا کی اپنے گھر میں بھی ویلیو نہیں ہوتی، اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنوں میں بھی اس کی کوئی عزت آبرو نہیں ہوتی. میرے بھائی یاد رکھو وفا ایک ایسی چیز ہے، میں نے وہ ساری تشریحات کر دی ہیں کہ جس کی قیمت یہی انسانیت ہے. انسانیت اسی چیز کا نام ہے. ایک بچہ جب اس کے ہاتھ بھی حرکت نہیں کر سکتے، پاؤں ہلا نہیں سکتا، جو ماں اس کی ناپیاں چینج کرتی ہے، بچپن سے اس کو پرورش کرتی ہے، اور جو باپ اس کے سارے ناز نخرے اٹھاتا ہے، جب اس کے پاؤں میں ذرا اس کے ٹانگوں میں قوت طاقت آ گئی، بیوی کو لے کر بھاگ گیا. بیوی وہ ساری کائنات بن گئی. یہ انسان کتوں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. بھاگنا تو اس وقت بھاگتا نا جب تو تیری ٹانگ بھی حرکت نہیں کر سکتی تھی، تو اپنے ہاتھوں کو بھی ہلا نہیں سکتا تھا، تیری گندگی تیری ماں صاف کرتی تھی. اس ماں کو آئے تو بالکل آنکھیں بدلا کر چلا گیا ہے. یہی حال ہے میاں بیوی کا بھی ہے. یہ وفا کا رشتہ ہے، یہ بزنس تجارت نہیں ہے، یہ وفا کا رشتہ ہے. ہمارے مسلمانوں کی شان ہے ایک کہ مسلمان اپنی بیوی کی عزت و آبرو کے لیے جان قربان کر دیا کرتے ہیں، اور بیویاں اپنے شوہر پر اپنی جانیں قربان کرتی ہیں. یہی بہن بھائیوں کا مسئلہ ہے. اسلام ان جانوروں کی طرح نہیں ہے. اسلام کے احکام بالکل کائنات میں مقتدی خدا کا آخری دین ہے. فرمایا بھائی جو اپنے کا وفادار نہیں بنا دوسرے کا کیا وفادار بنے گا. آسان سی بات ہے. جو اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں ہے، اپنے بہن بھائیوں کا وفادار نہیں ہے، اپنی برادری کا وفادار نہیں ہے، اپنی کمیونٹی کا وفادار نہیں ہے، غدار انسان کی دنیا میں کہیں بھی کوئی قیمت نہیں ہے. فرمایا مگر داں کوے وفار ہوئے دل کہ در و جانا نباشی خجل. آپ فرماتے ہیں کبھی بھی اپنی گردن کو وفا کی گلے سے ایسے بھی نہیں کرنا، وفادار بن کر رہنا ہے. کیوں؟ بے وفا انسان آخر کار ذلیل ہوتا ہے. وہ اپنے دوستوں میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اپنے دشمنوں میں بھی ذلیل ہوتا ہے. بے وفا کی قسمت میں دنیا میں بھی ذلت ہے، قیامت کے روز بھی ذلت ہے، اور اس کی ویلیو ایک کوڑی کے برابر بھی نہیں ہوتی. ایک کوڑی جو فیک منی کی بیسک یونٹ ہے، فیک پینس، بے وفا انسان کی فیک پینس کے برابر بھی ویلیو نہیں ہوتی. کیوں؟
فرمایا اس لیے کہ پینس ہوتا ہے مگر اس کے اوپر مہر بادشاہ کی لگی ہوتی ہے۔ انسان کی ویلیو وفا سے ہے، بے وفا انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ فرمایا مانے ہے پائے بیرون ز قوے وفا کے از دوستاں میں نہ یرزد جفا، کبھی بھی اپنے پاؤں کو فرمایا وفا کی گلی سے اس ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں کرنا۔ کیوں کہ بے وفا ہی کو ظلم کہا جاتا ہے۔ جفا، ظلم، ستم، اسی کا نام بے وفائی ہے۔ ظلم کرنا ہی بے وفائی ہے، سوچنا بھی نہیں ہے۔ جس گھر پیدا ہو اس گھر کے وفادار بن کر رہو۔ جو اللہ رب العزت نے تمہیں بہن بھائی عطا کیے ہیں ان کے وفادار بن کر رہو۔ جو بیوی کو ہسبینڈ مل گیا اور جس ہسبینڈ کو جو بیوی مل گئی اسی کے ساتھ وفادار بن کر رہو۔ جس مسجد میں جاتے ہو اسی مسجد کے امام کے وفادار بن کر رہو۔ جس سکول مدرسے میں جاتے ہو اسی کے وفادار بن کر رہو۔ جس دفتر میں کام کرتے ہو اسی دفتر کے وفادار بنو۔ نہیں ہے تمہیں بعض چیزیں ہیں جن کو بدل سکتے ہو، بعض چیزیں بدل نہیں سکتے۔ ماں باپ نے بدلے جا سکتے، بہن بھائیوں کو نہیں بدل سکتی۔ یہ چاروں نچار ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، پسند ہوں یا نہ ہوں ان کے ساتھ ہی ہیں۔ مسجد بدل لو، نہیں تمہیں پسند چھوڑ دو، دوسری مسجد میں چلے جاؤ۔ مدرسہ بدل لو، فیکٹری بدل لو، آفس بدل لو، جاب چینج کر لو، پر جب تک اس جاب میں ہو اس کے وفادار بن کر رہو۔ نہیں پسند چھوڑ دو، ملک بدل لو۔ بھائی آپ کو کوئی ملک پسند نہیں ہے تو چلے جاؤ کسی دوسرے ملک میں، اور جب تک تو اس ملک میں اس ملک کے قوانین کا احترام کر، اس کا وفادار بن کر رہے۔ یہ تو بہت یعنی ذلیل حرکت ہے کہ انسان ویزا لے کر کسی ملک میں آئے اور پھر اسی ملک کے خلاف کام کرے۔ بھائی یہ بالکل شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جہاں بھی رہو وفادار بن کر رہو۔ اور فرمایا جدائی ز احباب کردن خطا است، بریدن ز یاراں خلاف وفا است۔ اپنے دوستوں سے الگ ہونا یہ غلطی ہے۔ وقتی طور پر نظر آتے ہیں دوسرے، یہ سب فصلی بٹیرے ہوتے ہیں جن کا خاص کر کے ہمارا نوجوان طبقہ نا جب تھوڑے سے وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے نا تو اپنے ماں باپ برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اپنے بہن بھائی اچھے نہیں لگتے، اپنے رشتہ دار اچھے نہیں لگتے، وہ دوسروں کی طرف جاتا ہے۔ وہ کچھ دن تو وہ اچھے لگتے ہیں، پر جب اس دن بھی دھتکار پڑتی ہے نا تو جیسے ہے نا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اس کی حیثیت اس دھوبی کے کتے کی طرح ہو جاتی ہے جو کہیں کا بھی نہیں رہتا، گھر کا بھی نہیں رہتا، گھاٹ کا بھی نہیں رہتا۔ اور اللہ کے بندو یہ ساری کائنات انسان ہے، انسانوں کی طبیعت خدا تعالی نے ایک جیسی بنائی ہوئی ہے۔ جو تیرے ماں باپ تجھے اچھے نہیں نا آج لگتے یا بہن بھائی، جس کو تو بڑا پیار کرتا نا چند دن کے بعد وہ بھی اسی طرح کریں گے جس طرح تیرے یہ نہیں کرتے، وہ بھی تیرے ساتھ یہ رویہ اپنائیں گے، پھر بھاگا بھاگا ادھر آئے گا۔ پر جب آئے گا نا تو پھر ان کے دل میں بھی تیری کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ پھر ان کے بھی وہ سمجھنے کہ وہ پہلے والی بات ہے، وہ پہلے والی بات نہیں رہتی۔ ایک اعتماد اور وفا یہ ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی کا اعتماد ٹوٹ گیا، آپ جو کہتے ہیں شیشہ کا جب ٹوٹتا ہے نا جڑ بھی جائے تو درمیان میں لکیر رہتی ہے۔ وفا اور اعتماد جب ایک مرتبہ کسی انسان کا ختم ہوتا ہے، وہ ہزار کوشش کر کے بھی دیکھ لے اس کو وہ مقام نہیں مل سکتا جو پہلے ہوتا ہے۔ فرمایا اس لیے بواد بے وفائی سرشت زنا میا موز کرداری دشت زنا۔ یہ جوانی میں عورتیں مرد لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ بڑا کہتے رہتے جناب ہم تو ایک دوسرے کے وفادار ہوں گے، یہ لو میرج، اور سب سے زیادہ لو میرج ہی بریک ہوتی ہے۔ کیوں بے وفائی ہوتی ہے؟ چونکہ اس کی بنیاد
عارضی لذت پر ہوتی ہے، عارضی لذت عارضی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو عارضی لذت کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ پیار کرو تو دل سے کرو اور اس بنیاد پر کرو جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بھائی تیرے ماں باپ عبدالآباد تک وہی ہیں، وہ چینج نہیں ہوں گے۔ تیرے بہن بھائی عبدالآباد تک وہی ہیں، یہ چینج نہیں ہوں گے۔ آج جس استاد نے تجھے پڑھایا یہ بس یہی ہے تیرا استاد۔ اب جو کسی دوسرے کے پاس پڑھے گا تو وہ کوئی اور چیز پڑھے گا، یہ نہیں پڑھے گا، چونکہ تحصیل حاصل محال ہے۔ جو ایک علم مل گیا وہ دوسرا نہیں، کیوں ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے جب ایک چیز کا علم ہو جائے دوسرا کیا وہ نقطہ اس نے بتا دیا ہے۔ اب یہ ان چینجیبل ہے، استاد ان چینجیبل ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب الف کسی نے مجھے بتا دیا الف، تو دوسرا مجھے الف نہیں بتائے گا، کوئی اور ہی چیز بتا سکتا ہے، کیونکہ الف کا علم دوبارہ نہیں حاصل ہو سکتا، بے کا علم دوبارہ نہیں حاصل ہو سکتا، یہ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ ماں باپ اساتذہ ان چینجیبل ہوتے ہیں، بہن بھائی ان چینجیبل ہوتے ہیں، رشتے ان چینجیبل ہوتے ہیں، بالکل ان کے ساتھ یہ پرماننٹ چیزیں ہیں، ان کے ساتھ وفا۔ یہ جو نا لو میرج، جوانی کا جوش آیا، وہی نوجوان لڑکا لڑکی بوڑھے میں، بڑا تو دور کی بات ہے جی، چند سالوں کے بعد اس کو جب اس کو پتا یہ ایسی پتہ نہیں خبیث یہ میرے علاوہ کہاں کہاں گئی ہوگی، اور اسی طرح وہ سنتا جب اس نے میرے ساتھ جو تو یہ کدھر کدھر گیا ہوگا، چند سالوں کے بعد نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ بنیاد غلط ہوتی ہے، لو کی وفا کی بنیاد غلط ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ پوری روئے زمین پر دیکھ لیں، ارینج میرج کامیاب ہے یا لو میرج کامیاب ہے؟ اگر لو میرج کامیاب ہے اتنے طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے ہوتی ہے نا، نفرت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، یار اور یہ تو میرے ساتھ اگر اس وقت کہ خدا جانے میرے علاوہ کس کے ساتھ بھی ایسی باتیں کرتی رہی ہوگی۔ وہ چونکہ شیطان آ جاتا ہے درمیان میں اور نفرت شروع ہو جاتی ہے، اور نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ لڑکی نہ اپنے ماں باپ کے ہاں عزت والی رہتی ہے نہ سسرال کے ہاں عزت والی ہوتی ہے۔ انہی لڑکیوں کی عزت ہوتی ہے کہ جو پراپر اسلامک طریقے کے ساتھ، جن کو ہم ارینج میرج کہتے ہیں، اس کے ساتھ جن کی شادی ہوتی ہے۔ اب شیخ سادی فرماتے ہو ایسے نہ ہو جانا، یہ ٹیمپریری چیزیں ہوتی ہیں، ٹیمپریری چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سید یا رسول اللہ وعلی